بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے خدائی کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور جو کوئی اس کے خدائی کے دعوے سے انکار کرتا وہ اس کو اتنی دردناک سزا دے کر باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا تھا۔ ایسی ہی ظلم کی ایک کہانی اس کی ایک باندی کی ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس پورے واقعے کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ مورخین لکھتی ہیں کہ فرعون کی اس باندی کا نام بھی آسیہ تھا، جیسے کہ فرعون کی بیوی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی، ان کا نام بھی آسیہ تھا۔ یہ باندی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس باندی نے کنگھی کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کے منہ سے بسم اللہ کے الفاظ ادا ہو گئے۔ فرعون کی بیٹی نے وہ الفاظ سن لیے اور اس نے ان کے بارے میں جا کے اپنے والد کو بتا دیا۔ چونکہ وہ باندی مسلمان تو ہوئی تھی مگر اس نے چھپ کر ایمان قبول کیا تھا، اور جب سے ہی فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اس کو قید میں ڈال دیا، اور اس کی 2 عدد بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی بہت ہی چھوٹی دودھ پیتی بچی تھی، اور ایک بیٹی تھوڑی بڑی تھی جو چلتی تھی۔ فرعون نے اس کو سزا دینے کے لیے اپنے دربار میں بلوایا، اور ساتھ ہی دربار میں ایک بہت بڑے کڑاہے میں تیل ڈلوایا اور اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ فرعون نے اپنی اس باندی کو تنبیہ کیا کہ اگر تم نے مجھے خدا نہ مانا تو میں پہلے تمہاری بچیوں کو اس تیل میں ڈال کر مار دوں گا، اور اس کے بعد پھر تمہاری باری ہے، اور اگر تم نے مجھے خدا مان لیا تو تمہارے لیے بے تحاشا انعامات ہیں۔ تمہارا گھر سونا چاندی سے بنا دوں گا اور اس میں جواہرات بھی بھر دوں گا۔ ایمان کی طاقت سے بڑی طاقت بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ فرعون کی باندی نے یہ سن کر کہا، اے فرعون سن لو، یہ تو میری صرف 2 بیٹیاں ہیں۔ اگر رب مجھے 100 بیٹیاں بھی عطا کرتا تو میں اپنے رب کے نام پر ان تمام کو قربان کر دیتی۔ تجھے جو کرنا ہے تو کر لے۔ فرعون یہ سب سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، پہلے اس کی بڑی بیٹی کو اٹھا کر اس تپتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ یوں اس کے حواریوں نے اس بچی کو الٹا پکڑا، اس کی ٹانگیں ان کے ہاتھوں میں اور سر کے تیل کی طرف تھا، اور جیسے ہی اس کا منہ بچی کا تیل میں گیا وہ جھلسنے لگی، وہ چیخنے لگی، وہ پکارنے لگی، اماں اماں کہنے لگی۔ اس بہادر عورت نے اپنی آنکھوں سے اپنی بچی کو تیل میں جلتے ہوئے دیکھا۔ معصوم بچی کی ایک ہی لمحے میں جان نکل گئی، مگر اس کی بہادر والدہ کا ایک بھی قطرہ آنسو نہ نکلا۔ اپنے دل کو مضبوط کیے رکھا۔ میرے رب کی رحمت حرکت میں آئی۔ بھلا اس ماں کی تکلیف خدا کیسے نہ جان پاتا جو کہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی ماں کی آنکھوں کا پردہ ہٹا دیا۔ اس نے اپنی بچی کو روح کو جسم سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور اس کی بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، ماں آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے صبر پر قائم رہنا ہے، جنت تیار ہے۔ اس بچی کو تو اتنی سمجھ بھی نہ تھی، وہ تو ڈر اور خوف سے پہلے اپنی ماں کو آوازیں دے رہی تھی کہ ماں مجھے بچا لو، مگر اب وہ بچی خدا کی رحمت کے سائے میں اپنی ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ اس بچی کے بعد چھوٹی بچی کو بھی ان ظالموں نے اسی ابلتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈال دیا۔ اس معصوم کی جان ہی آخر کتنی تھی؟ اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، اور اس کے جسم سے بھی اس کی روح نکل گئی۔ ماں کا کلیجہ یہ دیکھ کر ٹھٹکا۔ پروردگار جہاں نے پھر اس کی آنکھوں کا پردہ ہٹایا۔ اس بار بھی اس نے اپنی بچی کے روح کو آسمان کی جانب جاتے ہوئے دیکھا، اور وہ بھی کہہ رہی تھی، اماں تھوڑی دیر کا صبر ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ مورخین لکھتی ہیں کہ جب اس باندی کو پکڑ کر تیل کی کڑاہے میں ڈالنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔
مگر فرعون اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکا اور اپنی آنکھیں جھکی تو اس عورت نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا، میری ایک بات مانو گے؟ میری ایک خواہش ہے وہ پوری کر دو گے؟ تو فرعون نے پوچھا، کہہ دو جو کہنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا، جب میں بھی تیل میں جل جاؤں تو تم میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کر دینا، ہماری ہڈیاں پھینک نہ دینا، بس ایک جگہ پر اکٹھے دفنا دینا۔ فرعون نے حامی بھر لی۔ پھر اس نے کہا، مجھے تیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، میں تو اپنے رب سے ملنے جا رہی ہوں، میں خود ہی تیل میں چلی جاتی ہوں۔ جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے تو موت تو بندے کو محبوب ہو جاتی ہے، مگر جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے موت سے نفرت ہو جاتی ہے اور مرنا عذاب لگتا ہے۔ اس کا یہ عشق الہی ہی تھا جو اس نے خود چل کر خود کو اس تیل میں ڈال لیا اور اپنی جان اپنے رب کے نام پر قربان کر دی۔ 2000 سال کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے 2000 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی۔ 50 سال کی عمر میں واقعہ معراج پیش آیا۔ یوں ٹوٹل 2050 سال کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بیت المقدس جا رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے اوپر پہنچے تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترنے لگے تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو آخر کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کی اور اپنی بچیوں کی بھی جان کا سودا اللہ سے کر گئی۔ یہ خوشبو دراصل اس قبر سے آ رہی ہے جہاں پر اس عورت کو اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیوں کو دفنایا گیا تھا۔ یہ جنت کی خوشبو اس دن سے لے کر آج تک وہاں سے آ رہی ہے اور تا قیامت تک اس کی خوشبو میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہم بھی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور ایک بات کرتے ہیں کہ بلا شبہ اگر اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اور اگر ہم نے اللہ کو ہی کھو دیا تو سب کچھ ہی کھو دیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹس بھی کیجئے۔ جزاک اللہ۔